نے ہمیں عزت دی ہے، اسلام کے ذریعے سے ہماری عزت اور احترام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جمایا ہے۔ ہم مسلمان ہوئے، اسلام لائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جب ہم آ گئے تو ہماری کائنات بدل گئی۔ ہماری کوئی جو عزت نہیں تھی، ہر طرف سے ہمیں دھتکارا جاتا تھا، ہماری ذلت کی جاتی تھی، ہر طرف سے ہمیں گالیاں دی جاتی تھی۔ لیکن جب ہم اسلام لے آئے، پیغمبر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ہم آ گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت دی۔ وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ، اور جب ہم نے یہ چاہا کہ ہم عزت کو اسلام کے علاوہ تلاش کریں، ہم عزت کو دوسری قوموں کی تہذیب کے اندر تلاش کریں، ہم عزت کو دوسرے لوگوں کے یہاں تلاش کریں، اسلام کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ ہم عزت کو تلاش کریں، دوسری تہذیب کو اپنائیں، دوسری تعلیم کو اپنائیں، تو ہمیں پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذلیل کیا، رسوا کیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے حضرت عمر کے اس قول سے کہ اسلام تو عزت کا ایک گہوارہ ہے، احترام کا گہوارہ ہے، جو عزت اور عظمت دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو، جو احترام کی اور تقدس کی تعلیم دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو، اور پوری دنیا کے اندر، پورے علاقے اور پورے معاشرے کے اندر مسلمان کو عزیز بنا کر کے، مسلمان کو قوی بنا کر کے، مسلمان کو عظیم بنا کر کے پیش کرتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، عظمت کی جاتی ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، صحابہ کرام، ان کی عزتیں کی جاتی تھی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سرخروئی عطا فرمائی تھی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ذلت اور پسپائی ہر طرف سے اسلام مسلمانوں کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم اس مسئلے کو سوچیں کہ آخر اگر ہم آج ذلیل ہیں، آخر اگر ہماری آج معاشرے کے اندر عزت نہیں، جب چاہا جاتا ہے تو سڑکوں پر مارا جاتا ہے، جب چاہا جاتا ہے تو موب لنچنگ کی جاتی ہے، جس کو چاہا اگر کوئی سڑک پر جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے اور وہ اکیلا ہے، نہتا ہے، اس کو سڑک پر مار دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ بے عزتی کی جاتی ہے، اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ ایک آدمی ایک علاقے سے چلتا تھا، دوسرے علاقے کا رخت سفر باندھ کر کے چلتا تھا، وہ اکیلا تنے تنہا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا، اس کی کوئی کسی طرح کی تکلیف اور مشقتیں اس کے سامنے نہیں آتی تھی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کو اکیلے سفر کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس کو مشکلیں پیش آتی ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہاں سے جاؤں گا تو میرا جسم محفوظ نہیں رہے گا، میری ذات محفوظ نہیں رہے گی، مجھے کہیں نہ کہیں پر مار دیا جائے گا، میرے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی۔ تو آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیا وجہ ہوئی؟ یہ فضا بدلی کیوں؟ ایک فضا جو محبت کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، یہ ہمارا ملک، یہ ہمارا ہندوستان، یہ ہماری تہذیب، جس کے اندر محبت تھی، جس کے اندر پیار تھا، جس کے اندر اتحاد اتفاق تھا، آخر یہ کیوں تبدیل ہو گیا؟ یہ نظام بدلا کیوں؟ یہ ماحول کیوں پیدا ہوا کہ ایک مسلمان کو بہت زیادہ بے عزت کیا جاتا ہے؟ تو شاعر نے اسی کو اپنے شعر میں پیش کیا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم کی ہدایت کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کریم ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ آپ اپنے بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ اگر آپ کے ساتھ چاہے جس طرح کا سلوک کرے، لیکن قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ آپ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کی عظمت کرو، ان کا لحاظ رکھو، ان کا ادب کرو۔ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ماں اگر اپنے بیٹے کو اس سے ناراض ہو جاتی ہے، اس سے نالا ہوتی ہے، اس سے ہٹ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کو، اس کے بیٹے کو جنت کا دیدار نصیب نہیں کریں گے، جنت میں نہیں بھیجیں گے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، غالباً حضرت خزیمہ کا واقعہ ہے کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علقمہ کا واقعہ ہے، جب انتقال ہونے لگا تو انتقال کے وقت کلمہ زبان پر نہیں آ رہا ہے، انتقال قریب ہے، وہ اپنی زبان سے کلمہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اپنی زبان سے آخری نغمہ توحید کا گنگنانا چاہتے ہیں، لیکن وہ نغمہ توحید ان کی زبان پر نہیں آ رہا ہے۔ صحابہ پریشان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ ایک صحابی جو پوری زندگی مجھ سے محبت کرتا رہا، پوری زندگی میرے دامن صحبت میں رہا، پوری زندگی میری بات کو اس نے مانا، میری ہدایت پر عمل کیا، آخر کیا بات ہے کہ اس کی زبان پر کلمہ توحید جاری کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو پتا چلا، پوچھا گیا ماجرا کیا ہے، تو پتا چلا کہ اس کی ماں ان سے ناراض ہے، ماں کو انہوں نے ناراض کیا،
ماں ان سے خوش نہیں ہے، اس وجہ سے ان کی زبان پر کلمہ توحید جاری نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں کو بلایا اور سارا ماجرا دکھایا کہ آپ کا بیٹا ہے، آپ اس سے بڑی محبت کرتی تھی، آپ نے اس کو پالا پوسا ہے، اس کی تربیت میں بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں، آخری وقت ہے، اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، آپ اس سے ذرا خوش ہو جائیں، آپ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، یہ جنت کا مستحق بن جائے۔ ماں اس قدر ناراض کہ ماں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول، اس شخص نے، میرے اس بیٹے نے مجھے بہت زیادہ تکلیف دی، مجھے بہت زیادہ ستایا، مجھے بہت زیادہ پریشان کیا، اندر سے میرا دل دکھا ہوا ہے، میرا دل نہیں چاہتا، میں چاہ کر کے بھی نہیں چاہ پا رہی ہوں کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ کو تعلیم دی، حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر کے لکڑی اکٹھی کر کے لاؤ تاکہ ہم اس میں آگ جلائیں اور آگ کے اندر اس کے بیٹے کو پھینکے، ہو سکتا ہے جب جا کر کے ترس آ جائے۔ جب صحابہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آئے تو ماں نے کہا کہ اللہ کے رسول، لکڑیاں اکٹھی کر کے کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ تو بتلایا کہ آپ کے بیٹے کو آگ میں جلانا چاہ رہے ہیں۔ تو ماں کے دل کو ترس آ گیا، رحم آ گیا، وہ دل جو ٹوٹا ہوا تھا، وہ دل جو شکستہ تھا، وہ دل جو پریشان تھا اپنے بیٹے کی، ان کی بیٹے نے جو نافرمانیاں کی تھی یا بیٹے نے بات نہیں مانی تھی، اس کی وجہ سے دل پریشان تھا، لیکن اللہ کے رسول کا جب یہ عمل دیکھا تو فوراً اس ماں کی زبان سے اپنے بیٹے کے لیے اس کی معافی کے الفاظ نکل گئے کہ یہ بیٹا میری طرف سے معاف ہے۔ بیٹے کو فوراً معاف کر دیا، جیسے ہی معاف کیا تو فوراً کلمہ توحید جاری ہوا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو بہرحال بتلانا مقصد یہ ہے کہ عزتیں جو ہماری تہذیب ہوا کرتی تھی، ہماری تعلیم ہوا کرتی تھی، اسلام ہمیں کہتا تھا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو برا بھلا نہ کہو، ہم نے ان کو تار تار کر دیا ہے۔ ہمیں اپنے ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس نے ہماری پرورش کے لیے تمام طرح کی مصیبتیں برداشت کی، جو اگر بچہ پیشاب کرتا تھا تو اپنا اس پیشاب کی جگہ میں لیٹ کر بچے کو سوکھے میں لٹایا کرتی تھی، وہ بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے، جب ذرا بڑا ہوا اس کی زبان کے اندر طاقت آئی، اس کے جسم و جس سے طاقتور بنا، وہ ماں ذرا کمزور ہو گئی، ناتواں ہو گئی، ضعیف ہو گئی، بڑھاپے کے آثار اس پر نظر آنے لگے۔ اب یہ اس کی آواز بدل گئی بیٹے کی، اس کی ماں کی یہ آواز بدل گئی۔ وہ ماں جس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا بچپن میں، جس کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا، جس کے بغیر سوتا نہیں تھا، جس کے بغیر گھر میں دل نہیں لگا کرتا تھا، لیکن آج جب اس کے اندر طاقت آ گئی تو اسی ماں کو آنکھیں دکھانے لگا، اسی ماں کے سامنے زبان زوری کرنے لگا، اسی ماں کو سخت سست کہنے لگا، اور اس ماں کی جو اس نے اس کے ساتھ اچھائیاں کی تھی، اس کے ساتھ مصیبتیں برداشت کی تھی، تمام کو ایک طرف رکھ کر کے ان تمام احسانات کو بھلا دیا اور ماں کے ساتھ برا سلوک کرنے لگا۔ بہرحال بتلانا یہ ہے کہ جب تک ہم مسلمان، چاہے وہ کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بستی کا رہنے والا ہو، کسی معاشرے خاندان کا رہنے والا ہو، جب تک مسلمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو نہیں اپنائے گا، آپ کی محبت میں اپنے آپ کو جذب نہیں کرے گا، اپنی خواہشات نفسانیہ کو آپ کی تعلیم کے مطابق نہیں کرے گا، تو وہ مسلمان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، نہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال وقت کم ہے، ہمارے حضرت الحاج شاہ عتیق احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ یہ خانقاہ رائے پور کے فی الحال جانشین ہیں، اور حضرت مفتی عبد القیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ ان کے خلیفہ و مجاز ہیں، ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں، انہی کے ہاتھوں دستار بندی ہونی ہے۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے ہماری اس بستی کے لیے اور ماہی والوں کے لیے اور یہاں پر آنے والے تمام مہمان کے لیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خانقاہ رائے پور وہ عظیم جگہ ہے کہ جس کی زیارت کے لیے اور وہاں جو بزرگ رہتے ہیں ان کی زیارت کے لیے لوگ صرف ہندوستان سے ہی نہیں بلکہ دوسرے ملکوں سے سفر کر کے آتے ہیں باقاعدہ زیارت کے لیے۔ لیکن ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو ہمارے درمیان لا کر کے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم ان کی زیارت سے مشرف ہو سکے۔ انہی کے ہاتھوں انشاءاللہ ہماری برائے مہربانی ادباً درخواست ہے، بھائی عورت نہیں آنا ہے، عورتیں اپنے گھر میں چاہے کسی طرح سجا دے دھجا دے کچھ بھی کر دے، برائے مہربانی عورتیں یہاں تشریف نہ لائیں۔
यहाँ उलमाए कराम की मजलिस है, आलिम लोग बैठे हुए हैं, आप हजरात अदबन दरख्वास्त है, आप हजरात से अपने घर में चाहे बिठा करके बच्चे को किसी तरह हार डाले, सेहरा डाले, फूल डाले, माला डाले, कुछ भी डाले, मगर वो घर पे डाले, बराए मेहरबानी यहाँ ना आए। दस्तार बंदे के बाद तमाम बच्चे अपने घर जाते हैं, मौका मिलेगा सबको सेहरा डालने का या हार डालने का। जो मर्द हजरात में आकर के मुसाफा कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं। औरतें बराए करम जैसा कि ऐलान किया गया पर्दे से बाहर बिल्कुल ना आए। ये हमारी तहजीब की और जहाँ पर हम बैठे हुए हैं इस तालीम के बिल्कुल खिलाफ है, ये ठीक नहीं है। पर्दे की तालीम हम यहाँ पर दे रहे हैं, पर्दे के बारे में बतला रहे हैं और पर्दे को ही हम खुद उतार रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। और बापर्दा रहा करे, बापर्दा होकर के यहाँ आए जलसे के अंदर और यहाँ से बापर्दा ही जाए। इस तरह ना हो कि पर्दा भी आपने कर रखा है और पर्दा भी कोई पर्दा नहीं, यानी चेहरा खोल रखा है और आंखें खोल रखी है। किसी शायर ने कहा है सलीका तुमने पर्दे का बड़ा अनमोल रखा है, यही आंखें हैं कातिल और इन्हें खोल रखा है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप हमारे नौजवान भाई यहाँ पर और नौजवान हजरात मौजूद हैं, उनके सामने बेपर्दगी बिल्कुल ना करें। पर्दे के साथ आप बैठे तकरीर सुने और यहाँ से जब फारिग होकर के आपके बच्चे जाएँ तो वहाँ आप इनके साथ मोहब्बत का मुजाहरा करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।